मुगल चैनल को देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की खबरों और तज्जियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले इस चैनल के लिए आपको ये इंट्रो दिया जा रहा है जो सबसे अलग धड़क से है, दूसरों से हट के है, और आप देखेंगे तो इसमें बहुत आपको मजा आएगा। उनमें सबसे पहली बात ये होगी कि सबसे अच्छी बातें, आज के अच्छे अल्फाज, अच्छे तज़किये, आज के टॉक शोज की बात। मशहूर शायर था गनी कश्मीरी, जिसका दीवान मौजूद है, लेकिन फिर भी उसके शेर लोगों को याद हैं, दो चार हमें भी याद हैं। तो वो जब घर में होता था तो ताला लगा रखता था और घर से बाहर जाता तो दरवाजे खुले छोड़ देता था। किसी ने पूछा, गनी ये क्या, इसमें क्या भेद है? उसने कहा, इस घर का माल मैं ही हूँ, इस घर में रखा क्या है। जब इमरान देखा गया कि बांग्लादेश में पार्लियामेंट ढाका की बात थी कि वहाँ दीवारों पर बार बार पैगामात लिखे गए कि यहाँ पब्लिक प्लेसेस पर इन दीवारों के साथ बैठकर मर्द पेशाब कर देते हैं, ये मत कीजिए। लेकिन वो पैगामात लिखे हुए रोकना, फाइन लगाना, किसी भी चीज़ ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने एक आइडिया सोचा, उन्होंने वही पैगाम कि यहाँ पेशाब मत कीजिए, वो पैगाम अरबी में लिखा। अब आबादी की अक्सरियत को अरबी नहीं आती, अरबी में लिखा हुआ पैगाम था, लोगों को लगा आयात कुरानी लिखी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई पैगाम लिखा हुआ, तो हमारे यहाँ जो वो है तो लोग वहाँ पर उन्होंने पेशाब किया। ऐसे इंसिडेंट्स होना इलेक्शन से पहले किए हुए वादे और अब क्या इरादे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से उबल चैनल देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हालिया इलेक्शन में जो वादे किए गए वो क्या वादे ही थे या उसमें कुछ आगे कुछ होने वाला है। जैसा कि नून लीग ने 200 यूनिट बिजली देने का वादा किया था और बिलावल ने सारे सियासी कैदी और दूसरी बातें करी थी। अब ये ना बोलें कि ये तो हमारी हुकूमत नहीं है। अभी ये भी बहुत बड़ा एक अलमिया है कि वो बोलेंगे कि हमारे पास हमारी गवर्नमेंट नहीं है, वो बोलेंगे हमारे पास। हालांकि देखा जाए तो दो सूबों की उनके पास न फकत गवर्नमेंट आ रही है पीपल्स पार्टी के पास, तो अपना बलूचिस्तान की और अपने सिंध की, और नून लीग के पास तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा पंजाब की गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म, मतलब हाथ लेने और देने वाला दोनों, और सदारत का होता पीपल्स पार्टी के पास, गवर्नरशिप, मतलब ऐसे समझो पूरी की पूरी गवर्नमेंट इनके पास ही है। ठीक है ना। अगर ये लोग बोलें कि भाई हम लोगों ने बस वैसे ही चलाना है तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये 18 अमेंडमेंट का इतना बड़ा क्रेडिट लेते हैं जैसे पता नहीं इन लोगों ने क्या कर दिया है कि भाई 18 अमेंडमेंट करा है, तो उसका क्रेडिट आप अगर लेते हो तो ये तो सारे सूबाई मामलात होंगे, तो सूबाई मामलात तो आप लोग वैसे ही रिजॉल्व कर सकते हो। बाकी वफाक के पास क्या बचता है? जो बचता है तो वो लोग आप लोग लेके जाते हो NFC अवार्ड और दूसरी चीज़ों में। तो 200 यूनिट के लिए तो ये आपको अवाम याद दिलाती रहेगी जिन लोगों ने आपको वोट दिए, बकौल उनके के नहीं दिए हैं कि नून लीग को तो 16-17 है। मतलब मिल मिला के ये लोग कहा जाता है कि बिल्कुल एक हाथों की बनी हुई एक गवर्नमेंट है। और दूसरा जो है, अगर हम लोग बात करें PTI की, जो नामजद PTI का जो नामजद उम्मीदवार है वजीर आला का, उसने तो बहुत बड़ी बात कर दी भाई, बहुत बड़ी बात। अगर उसको हम लोग समझा जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक तो हम लोग इस्लामी जमहूरी है पाकिस्तान के साथ, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसने कहा है कि भाई मैं मस्जिद और मदरसों की बिजली फ्री कर दूंगा। बल्कि उसका ऐलान है मेरे ख्याल में हो गया। ये तो मेरे ख्याल में इसने भाई दुनिया के साथ साथ अपनी जन्नत भी तैयार करके रखी। इससे ज़्यादा समझदारी का अमल तो मेरे ख्याल में हो नहीं सकता ना। बहुत ही ज़बरदस्त बात की है। दूसरा, हेल्थ कार्ड, नो डाउट हेल्थ कार्ड इज़ अ वेरी
پریشیس ٹرمنڈس چیز ہے. تیسرا اس نے کہا کہ بھائی میں لنگر خانے اور پناہ گاؤں کھولوں گا، اور یہ تو ظاہری سی بات ہے بہت بڑی چیز ہے کہ اس ملک میں ہر چیز ہونے کے باوجود ایک سچائی نہیں ہے. بس سچائی کو لانے کے لیے ہم لوگوں نے کیا کرنا پڑے گا؟ سچائی کے لیے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مارنا ہوگا. اپنے آپ کو مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مار دیں، نہیں. اس میں آپ کو ایک قصہ بتانے جا رہا ہوں. ایک آدمی تھا، اس کے پاس طوطا تھا. تو آدمی نے شہر کی طرف جانا تھا، تو اس طوطے سے پوچھا کہ آپ کا کوئی کام ہے تو میں آپ کا کام کرتا ہوا آپ کے لیے کچھ لاؤں. اس نے کہا کہ میرے لیے لانا تو کچھ نہیں ہے. طوطے نے کہا کہ بساتا ہواؤں میں گھومنے والے طوطوں کو کہنا کہ پنجرے میں بند جو طوطا ہے وہ تم لوگوں کو سلام کہہ رہے ہیں. اس نے وہ اس کا سوال موصول کیا اور اپنے شہر کام کی طرف سے نکل گیا. تو وہاں جنگل سے گزرا تو وہاں پہ اس نے وہی میسج اس آزاد طوطوں کو کہا کہ وہی ایک پنجرے میں بند طوطا کہہ رہا ہے کہ بھائی آزاد طوطوں کو سلام کہنا. تو اتنے میں طوطوں کا جو گروپ بیٹھا ہوا تو گر کے مر پڑا نیچے. اس کے بعد سارے طوطے گر گئے تو مر گئے. اس نے کہا یار عجیب بات رہا. یہ سیدھا اپنا گیا شہر سے کام کر کے آ گیا. تو طوطے نے پوچھا کہ میرا آپ نے کام کیا، میں نے جو آپ کو سلام بھیجا. تو اس نے کہا تو ٹھیک ہے، وہ تو عجیب سا بات رہا ہو گیا. میں نے تو سلام ان کو ڈالا، ان کو بھیجا اپنا سلام. کہا کہ بھائی پنجرے میں بند تو تھا، آپ کو عادات پوچھو. ان میں سے ایک طوطا گر کے مر گیا، پھر اس کے بعد دوسرے بھی طوطے گر کے مر گئے. یہ تو عجیب. اس نے کہا یار یہ سارے جب آزاد پنچھی والے میرا سلام سن کے مر گئے تو میں کس لیے پھر زندہ بیٹھا ہوں؟ وہ بھی مر گیا. اور مالک تو پریشان ہو گیا. اس نے پنجرے کا ظاہر دروازہ کھولا، اس کا دروازہ کھول کے اس کا طوطے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. جب باہر پھینک دیا تو وہ اٹھ کے اڑنا شروع کر دیا. اس نے پوچھا یہ کیا بولتا ہوں، لوگوں نے یہی تو مجھے میسج دیا تھا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ تو دنیا تمہاری ہے، تم زندہ ہو جاؤ گے تو آزاد ہو جاؤ گے. تو یہ بات آزادی کی کیسے ہم لوگوں کو پاس آئے گی؟ اس طریقے سے آئے گی کیونکہ ہم لوگ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے جھوٹ بول سکتے ہیں، کیسے بول سکتے ہیں؟ ابھی ایک بندہ مثال کے طور پہ عمران بیٹھا ہوا ہے بھائی، اپنے اس کو کوئی پریشانی نہیں. وہ بول رہا ہے بھائی ایک نہیں 2 دفعہ مجھے ان میں رکھو. مجھے کیا ہے، مجھے تو کوئی نہ فیکٹری بنانی ہے، نہ کچھ کام نہیں ہے مجھے، نہ کوئی. اب بھائی یہاں پہ کوئی میری جو فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں یا اس کو میں بچانے کے لیے کر رہا ہوں. میرا تو خیر خیریت ہے. ایک بنی گل ہے وہ بھی میں نے اپنا لکھ کے دے دیا ہے شوکت خانم کے میرے مرنے کے بعد وہ ہے. باقی خیر خیریت ہے. اس کے باوجود وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے. اور آپ نے سچائی کا تو ثبوت دیکھ لیا کہ اتنی بڑی تعداد میں اس کو جو ووٹ پڑے ہیں تو یہ تو ابھی تک نہیں سنبھالا جا رہا ہے. پھر دوسرا مجھے معذرت کے ساتھ میں ابھی نیا ہوں، ابھی تو میں نے ابھی تک اسٹارٹ کیا چینل. وہ میں بھینکر یار ایسی باتیں کرتے ہیں، میں تو حیران پریشان ہوں. بھائی ان لوگوں نے زندگی میں کوئی ایک میرے خیال میں کسی بندے کو کوئی دوائی بھی نہیں لے کے دی ہوگی، کسی کو ہاسپٹل تک بھی نہیں لے کے. باتیں کرتے ہیں بھائی اتنے لیجنڈ پرسن جو اوپر جس نے اتنی بڑی ہاسپٹلیں بنا کے رکھ لی یار، اس کو ابھی تک چلاتا جا رہا ہے اللہ پاک کے حکم سے. اور وہاں سے مطلب آپ کسی کی اگر دعا لینے کے لیے 10 روپے کی آپ کسی کو خیرات دیتے ہیں نا تو اس کے دل سے آپ کے لیے پتہ ہے کتنی دعائیں نکلتی. یہ تو ایک ہسپتال کے لیے سال کے 9 ارب روپے جمع کرتا ہے اللہ کے ولی. یہ تم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اس کے پیچھے کتنی دعائیں ہوں گی، اور جس کے پاس دعائیں ہوتی ہیں اس کو گرانے والا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بھائی سچائی کو ہرانا نہ فقط مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. اسی لیے اس چیز کو کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں ڈالا جائے تو یہ اچھی بات ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں نہیں کر سنترات پہ. خیر میں تو ان کے سامنے ایسے تجزیے اور دوسری چیزوں پہ تو میں بالکل ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتا ہوں، بلکہ ان کے سامنے معذرت کے ساتھ پیدا بھی نہیں ہوا ہوں. تو وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ میں تو حیران ہو جاتا ہوں. بھائی وہ اتنا بڑا کیپٹن کے بعد اس کی اتنی فانٹاسٹک لائف گزر رہی تھی، اتنا زبردست اس نے کیا. اگر اس 9 ارب روپے میں سے 1 کروڑ روپے بھی نکالے تو میرے خیال میں اس کے سال کے 9 کروڑ روپے تو کہیں نہیں گئے. اتنے سالوں سے وہ چلاتا ہوا آ رہا ہے، اس کو کیا پریشانی کیا چیزیں. ان چیزوں کو ذرا سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ بھائی ہمیں اپنے ملک کو سنوارنا ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بڑوں نے اس کو بنایا تھا، اس کو سنوارا تھا، اور ہم لوگوں کی یہ ساری گلیاں ہم لوگوں نے سدھارنی، ہم لوگوں نے بنانی ہے. اوپر نیچے ادھر ادھر سارے سسٹم ہو جاتے مگر اس کا حل ہے. حل نکالنے کا کوئی
مسئلہ ہی نہیں. اگر آپ سوچو گے کہ یار ہم لوگ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ابھی کیا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی. دیکھ رہے ایک بندہ سامنے سامنے تم لوگوں کو جیتتا ہوا، پتے تو بیٹھ کے اندر سائیکل چلا رہا ہے، تم لوگ ادھر باہر بیٹھ کے وہ اندر بیٹھ کے بھائی. میں تو حیران ہوں، پریشان ہوں. بہرحال اس ویلا کو چھوٹے سے تجزیے کو وہ سمجھ کسی کو برا لگا تو معذرت ہوں، اسی لیے آئی ایم سوری.